5ویں نمبر پر اس بات کا اہتمام کریں کہ جب آپ کا بچہ بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا نام اس کی زبان سے نکلوائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلوائیں، اس بچے کو کلمہ پڑھائیں۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ کلمہ آپ اسے بیٹا کلمہ پڑھ، بچے کی موجودگی میں قرآن کی تلاوت کریں، بچے کی موجودگی میں اللہ کا نام لیں، بچے کی موجودگی میں ذکر کریں، تو بچے کا ذکر کا مزاج بن جائے گا۔ آپ گھر میں دیکھ لیں، جس گھر میں گانے اور ڈانس ہوتے ہیں وہاں چھوٹا چھوٹا بچہ ڈانس کرتا ہے اور گانے کے ساتھ اپنے جسم کو تھرکاتا ہے۔ اور اگر جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، وہ بچہ نہیں سمجھتا ذکر ہے، وہ نہیں سمجھتا قرآن کی تلاوت ہے، لیکن اپنی ماں یا والد کے ساتھ گھر کے ماحول کے مطابق اپنے سر کو حرکت بھی دیتا ہے، زبان سے اللہ بھی کہتا ہے۔ اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے بچے کو اللہ کا نام یہ یاد کریں۔ ہمارے یہاں اب یہ بھی دیکھا دیکھی فیشن بنتا جا رہا ہے کہ اپنا بچہ جب بولنے قابل ہوتا ہے تو اس کو جسم کے اعضاء مثلا ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، انگلی ہے، یہ یاد کراتے ہیں، اور وہ بھی اپنی زبان میں نہیں، انگریزی زبان بھی یاد کراتے ہیں۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ آئی ہے، بیٹا یہ کیا ہے؟ نوزی ہے، بیٹا یہ کیا ہے؟ فلاں چیز ہے۔ اب ایسے نام یاد کرائیں گے۔ اور اگر ماں اور باپ کا ہوگا، امی جان ابو جان کی بجائے نئے نام متعارف کرائیں گے، پاپا کہیں گے یا اس کو کوئی اور لفظ کہہ لیں گے، ڈیڈی کہیں گے۔ یہ لفظ کیا نا گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن بچے کو سب سے پہلے اپنی زبان متعارف کریں۔ اس کے لیے میں ایک قصہ وہ پیش کرتا ہوں جو ہم سب کے لیے محبوب قصہ ہے، اور قصہ ہی نہیں حقیقت ہے، اور ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے دایا کو دیا، وہ لے کر چلی گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ۔ اب دیکھو مکہ مکرمہ اس دور کا شہر تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ جہاں رہتی وہ اس دور کا گاؤں تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر کی زندگی سے دیہات میں بھیجا گیا۔ کیوں؟ وہاں کی خوراک بھی خالص ملے گی، اور وہاں اس کو پیور خالص عربی زبان ان کو ملے گی۔ اس کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ بچپن میں بچوں کو دیہاتوں میں بھیجو تاکہ خالص اولاد ملے اور اپنی خالص ان کو زبان ملے۔ اور ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم دیہات سے شہر کی طرف اس کو بھیجتے ہیں تاکہ خوراک بھی ناقص ملے اور اس کو زبان بھی اپنی نہیں غیروں کی ملے۔ بچپن میں سب سے زیادہ اہتمام کریں، بچے کو خوراک بھی خالص دیں، بچے کو دین بھی خالص دیں، اور اپنے بچے کو یہ ماحول اور زبان یہ خالص اپنی زبان سکھائیں۔ جب بڑا ہوگا تو باقی زبانیں سیکھ جائے گا، باقی زبان سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجھے بسا اوقات بعض علاقوں میں جانا ہوتا ہے تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ انگلش تو بولتا ہے، اردو نہیں بول سکتا، کچھ اردو بولتا ہے، اپنی پنجابی نہیں بول سکتا، اور لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو پنجابی نہیں آتی، انگلش آتی ہے۔ یہ فخر کی کون سی بات ہے؟ ہاں، فخر یہ ہے کہ ہمارے بچے کو عربی آتی ہے، قرآن کریم آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہیں، اس کو فقہ آتی ہے، عربی زبان سے تعلق ہے اس کا، یہ تو فخر کی بات ہے۔ تو اس بات کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ